ایک بندہ مجھے حویلی میں ملا ڈیرہ غازی خان سے آیا تھا حویلی میں. مجھے کہنے لگا جی میری ہوٹل کسی کی چلتی نہیں اور میرا حال یہ ہے کہ تھیلی نہیں تھیلے بھر کے جاتا ہوں. تو آپ نے 2 عمل بتائے تھے اور 2 عمل کی وجہ سے آپ کو دعائیں دیتا ہوں اور آپ کو میں دیکھنے آیا ہوں. میں نے آپ کے درس میں کہانیاں سنی تھی, شاید پہلے دیکھا ہوگا. کون سا عمل؟ ایک تو ہڈیاں کبھی بھی میں پھینکتا نہیں, ہڈیاں کبھی نہیں پھینکتا, رزق کبھی پھینکتا نہیں, اور سورت کوثر کبھی چھوڑتا نہیں. اور ہاں پرند اس کو بلوں میں, یہ جو چمچیوں کے بل ہیں ان کو میں لنگر ڈالتا رہتا. بس یہی میرا عمل ہے اور اس عمل کی وجہ سے میں اور دولت کہا لوگوں کی ہوٹلیں چلتی نہیں اور میرا حال یہ ہے کہ میں تھک جاتا. یہ جو ہڈیاں ہیں نا, ہڈیاں میرے آقا کا فرمان ہے, حدیث کا مفہوم ہے, اللہ پاک ان کو پھر رزق لگاتا ہے اور نیک جنات اس رزق کو کھاتے ہیں. اولیاء جنات, میرے پاس واقعات ہیں, میں نے سنائے ہیں درس میں, ایسے واقعات ہیں کہ میں نے ہڈیوں کا عمل دیا, انہوں نے گھر میں جو ہڈیاں پھینکی نہیں صاف جگہ پہ رکھی. بلیاں کتے بظاہر کھا جائیں, چیل کوے بظاہر کھا جائیں, بظاہر رات کو جنات آئے خواب میں. اب ہمیں شرم آتی ہے آپ کے گھر میں رہتے ہوئے اور آپ کو تنگ کرتے ہوئے. کون ہیں آپ؟ کہاں وہی جنات ہیں جو آپ کے گھر میں آگ لگاتے تھے, کپڑے پھاڑ دیتے تھے, بیماریاں, تکلیفیں, جھگڑے کرواتے تھے, نفرتیں ڈلواتے تھے. جب سے آپ نے ہمیں رزق دینا شروع کیا ہے اب ہمیں شرم آتی. کون سا رزق؟ کہا تم ہڈیاں نہیں ڈالتے, چھاپ ہڈیاں جگہ پہ نہیں رکھتے, وہ رزق ہمیں ملتا ہے. اب ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے گھر میں ہم آپ کو تکلیف دیں, ہم جا رہے ہیں. کہا ہم نے ایسی آنکھوں سے دیکھا, ایسے دروازہ کھلا اور اس قافلہ ہے بندوں کا جا رہا اور دور تک ان کا آثار نظر آئے کہ بس وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. کاش عمل سے مجھے بڑا کچھ ملا ہے, بہت کچھ ملا ہے. اور دوسرا, جو میں بلوں اور چونٹیاں ان کو رزق ڈالتا ہوں, روٹیاں بچی, چاول بچے, باجرہ ہے, شکر ہے, چیزیں ہیں, تو رزق بچا, اس کی حفاظت کی اور اٹھا کے ان کو ڈالا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں بلیاں بولتی ہیں کہ جی بلیاں بولتی ہیں, بلی سے محبت کرو, 4000 مغفرت اور رحمتیں بھیجتے ہیں اس قبر پہ جس کو ایک بار کلمہ پڑھ کے آپ دے دیں. کتے کو پالنا اس وقت ہے جب آپ کا بڑا گھر ہے. بچے کے مراحل کا اللہ نے نظام 40 دن کے بعد. سانپ کے ٹسے کا علاج ہے, بچھو کے ٹسے کا علاج ہے, یہ آیت اسی آیت ہاں, میں بھیڑ کے ٹسے کا علاج ہے. آپ پڑھ کے پھونک مارتے ہیں, لعاب لگا لیں. بہت کمال آیت ہیں یہ, بہت کمال آیت. اچھا, لاسٹ ٹائم جو آپ تشریف لائے تھے تو ایک ہم نے ہمارے آفس کے گراج میں ایک کالی بلی تھی, تو آپ نے اس کے بارے میں کچھ تفصیلات بتائیں. ہاں, ہم تو اس کا مذاق بناتے ہیں کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو اس میں, لیکن وہ آپ بتاتے تھے کہ نہیں, اس میں بہت میتھ ہے, بڑی سٹوری ہے. کالا کتا اور کالی بلی میں فرق ہے. اللہ کے حبیب میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے, سب سے پہلے جو چیز بنائی وہ مسجد بنائی, جو آج مسجد نبوی شریف ہے. جی جی ٹھیک ہے. جی. اور کچھ مہمیں چلائیں, ان میں ایک مہم تھی کتے مار. اچھا, کتوں کو ختم کرو اور بلیوں کو تحفظ دو. بلیوں کو تحفظ دو اور کتوں کو ختم کرو. میرے حضور نے بلیوں سے محبت کی. پھر حضور نے فرمایا اب چھوڑو, اب جو کالا کتا نظر آئے اس کو ختم کرو. شیاطین, کالے شیاطین ہمیشہ کالے کتے کی شکل میں آئیں گے. ارے ہمارے یہاں کتمیر کا عمل ہے. کتمیر, اصحاب کہف کے کتے کا نام کتمیر تھا. کتمیر, جی بالکل. میں اصحاب کہف کے نام پڑھتا ہوں. الہی بحرمت یملیخا, مکسل مینا, کشفتت, تب یونس, ازرافت یونس, کشافت یونس, یوانس بوس, وقلبہم کتمیر. میں ترکیہ میں ایک شہر ہے تارسس, اس کی غار ہے, وہاں گیا ہوں, اصحاب کہف کی غار ہے. ارے اللہ, ابھی میں ستمبر میں گیا تھا 22 میں. تو ہاں, کالے کتے کی بات چل رہی تھی ہماری.
تو کتمیر کی ایک دعوت ہوتی ہے، وہ ایک لمبا عمل ہے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ کالا کتا، اب بات چلی ہے کالی بلی کی، جی جی، میرے حضور نے بلیوں کو پسند فرمایا۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام عبد الشمس تھا، شمس کا بندہ، حضور نے رکھا عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ ان کے پہلو میں بلی تھی، وہ بلیوں سے محبت کرتے تھے، تو حضور نے فرمایا او بلیوں کا باپ ابو ہریرہ، واہ، اللہ یا ابا ہریرہ، ابا ہریرہ، اور اس کے بعد سے ان کا نام کوئی نہیں جانتا، واہ، ابو ہریرہ سارے جانتے۔ ابو ہریرہ سارے جانتے تو بلیوں سے محبت، آج بھی حرم میں، مکی مدنی حرم میں، مکہ بلیاں موجود ہیں۔ موجود ہے۔ اور یہ جو کالی بلی ہے نا، کالی بلی، اب یہ کالی بلی کاٹ جائے، راستہ کاٹ جائے، نہیں، بلیاں، اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں بلیاں بولتی ہیں، کہ جی بلیاں بولتی ہیں، بڑی بڑی انوکھی آوازیں نکالتی ہیں۔ اللہ نے ان کی افسیس کا نظام رکھا ہے، ان کے نر اور مادے ملنے کی ترتیب رکھی ہے، اس وقت کی آوازیں ہوتی ہیں، اور یہ خاص موسم میں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ خوف اور دہشت نہیں ہے کہ نہ، بلی نہ، بول رہی ہے نہ، تو لوگ کہتے ہیں کہ بول رہی ہے بلی، ڈر بلی جاؤ۔ سے محبت کرو، بلی کو کھانا دو۔ ایک عمل اور بتا دوں بلی کا، اور یہ میرے پاس اس کے مستند حوالے موجود ہیں۔ بعض اوقات انسان ناواقفیت کی بنیاد پہ کہتے ہیں یہ کہاں سے لائے؟ کہاں سے لائے، بالکل۔ آپ جانداروں کو اعمال کا ہدیہ کریں اور انہیں دعاؤں کا کہیں، جانداروں کو جو بے زبان ہے، کلمہ پڑھ کے ایک دفعہ دے دیں۔ فرمایا جو کسی مرحوم کو ایک دفعہ کلمہ دیتا ہے، صاحب قبر کو، کوئی بھی ہے، پیارا ہے، قرض عزیز ہے، اور میں اللہ 4000 نیکیاں قبر میں داخل کرتے ہیں، 4000 گناہ معاف کرتے ہیں، 4000 درجے بلند کرتے ہیں، اور 4000 مغفرت اور رحمتیں بھیجتے ہیں اس قبر پہ جس کو ایک بار کلمہ پڑھ کے آپ دے دیں۔ کسی نے کلمہ پڑھ آپ کے عزیز کوئی آپ کو کسی یاد آیا، محبوب یاد آیا، یا کسی قبرستان سے گزر رہے ہیں، ایک بار کلمہ پڑھ کے دے دیں۔ والدین ہیں یا کوئی والدین بھی، ہیں۔ اتنا بڑا اجر ہے کلمے کا۔ تو آپ اپنے ان بے زبانوں کو، کوئی مراد پانا چاہتے ہیں، کوئی مشکل پانا چاہتے ہیں، کوئی مسائل حل کروانا چاہتے ہیں، آپ ان بے زبانوں کو ہدیہ کریں اعمال کا، اور ان سے کہیں ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہماری یہ ضرورت، کیوں؟ ان میں گناہ نہیں ہے۔ اچھا اس کی دلیل دیتا ہوں، روایات ہے، صحیحین کی روایات ہے کہ فرمایا ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور رب نے اس کو بخش دیا۔ جی بالکل۔ اور ایک نیک عورت تھی، اس نے بلی کو بند کر دیا اور بلی بند ہو کے آخر مر گئی، اس کی پکڑ میں جہنم میں چلی گئی۔ یہ روایات میں ہے۔ جانوروں کے ساتھ شیخ بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں آیا کہ ایک خارشی کتا ہے، خارشی کتا جس کو کوئی وارث نہیں، اس کی غذا کا انتظام کر، میں اس کی غذا میں، پرورش میں تجھے اپنے نام کی ولایت دوں گا۔ اللہ، اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے، وہ کوئی ہے، بس آپ کا کام اس کا اکرام کرنا ہے، اس سے محبت کرنی ہے۔ دیکھیں کتے کو پالنا اس وقت ہے جب آپ کا بڑا گھر ہے، حفاظت ہے، اس وقت اجازت ہے، جی بالکل اجازت ہے، بڑا گھر ہے۔ میرا اپنے گھر میں میرے جرمن شیفرڈ ہیں بڑے، میرا 90 کنال کا گھر ہے اپنا، باپ دادا پر دادا کا، وہ اس کی رکھوالی کے لیے اس کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے، میں اکثر اپنے بیٹوں سے کہتا ہوں بیٹا خیال کرنا، یہ دل میں نہ آئیں، دل سے ہر وقت پوچھتے رہنا کہ یہ میں نے کتے کیوں رکھے ہیں، اللہ تیری رضا سمجھ کے یا اپنا عشق اور محبت سمجھ کے۔ بڑا حساس معاملہ ہے، میں خود ڈرتا ہوں۔ تو یہ جو آیت بتا رہا تھا، یہ آیت اور کالی بلی، اس سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلیوں کا اکرام کریں، بلیوں سے محبت کریں۔ تو یہ باتیں ہیں کالی بلی راستہ کاٹ اور سارا کچھ، وہ سارا ایسے ہی کچھ۔ انسان کا بعض اوقات خیال کسی عمل پہ غالب آتا ہے، پھر کہتے دیکھو بلی آئی تھی نا، یہ ہو گیا تھا، وہ حاوی ہو جاتا ہے، ورنہ ایسے کوئی ایسی بات، ایسی چیز ایسا نہیں۔ ایسی نہیں۔ ابھی ہمیں تھوڑی دیر پہلے ایک اور ذکر کیا، وہ 40 دن کا، یہ 40 دن کا جو ہوتا ہے، یہ جس کو چلہ بھی کہا جاتا ہے، بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے کہ یہ عمل کیا جائے 40 دن تک۔ تو یہ 40 کا ایک تو ویسے ہی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ہے 40 ایئرس میں ملی، اور 40 کا بہت زیادہ ایک ذکر، پورا سلسلہ جو ہے ایک چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا میتھمیٹکس ہے، یہ کیا ہے ایسے 40 کا؟ نظام عالم میں اعداد کی دنیا کو بہت بہت مقام ہے۔ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، 3 ہو سکتی تھی، مغرب کی 3 ہیں، 2 ہو سکتی تھی، 4 ہو سکتی تھی، ایسے۔ اچھا پھر
तस्बीहात फातिमा में 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर है। And becomes 100 जी पूरा, हाँ। ठीक, अच्छा, फिर तवाफ के 7 हैं, चक्कर 8 नहीं है। सही, सफ़ा मरवा के 7, कायनात का निज़ाम, 7 आसमान 7 ज़मीन, कुरान ने बयान किया। अल्फाज और आदात की दुनिया में बड़ी ताकत है और इसकी एहतियात ज़रूरी है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने फरमाया कुछ दिन और बढ़ा दे, हत्ता के तूर पे 40 दिन हो गए। तो 40 के साथ अदद है। फिर माँ के पेट में बच्चे के मराहिल का अल्लाह ने निज़ाम 40 दिन के बाद, फिर 4 महीने के बाद, 4 महीने उस पर रूह और ज़िंदगी, इसका बहुत ज़्यादा दखल है, ताल्लुक़ है इसका। और जो 9 मंथ्स का कहा जाता है वो भी 40 वीक्स बनते हैं, जी, हाँ जी, ऐसे, उसमें जी, वो इस तरह से। तो ये सारा कुछ इसी तरह से मतलब सिलसिला, ये एक अलग इल्म है, तो ये भी तो आपके बहुत पास ज़्यादा होगा। इल्म है, ये भी एक पूरा वास्ट इल्म है। एक पूरी दुनिया है जिसका मैं तालिब इल्म हूँ, बहुत बड़ी दुनिया है। मैं अभी तक कुछ नहीं पहुँच सका इसमें मुख्तसर पहुँचा हूँ, लेकिन एक इल्म है और बहुत वसी इल्म है। अच्छा, फिर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हमारे यहाँ कोई बंदा 2-4 किताबें पढ़ ले तो कहता है ये अंग्रेज़ों को नहीं होता। वो नाइल्मी है, नावाकफियत है। अंग्रेज़ इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखता है, गोरा बहुत ख्याल रखता है, और इस पे किताबों की किताब है। आज तो हर बंदे के हाथ में नेट की दुनिया मोबाइल के नाम पे है। बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों ने इस पे सैकड़ों हज़ारों किताबें, ये इल्मुल आदात पे, इल्मुल आदात पे, नज़र बद पे, जादू जिन्नात नजर बद पे, जादू जिन्नात हाँ, पे। आपके पास लाइब्रेरी में आपने बहुत ज़्यादा, पास मेरी अपनी की लाइब्रेरी, उसमें आप सर्च करेंगे तो जादुई लाइब्रेरी आएगी, किताबें ही किताबें वो सिर्फ इसी हवाले से, इसी हवाले से, बहुत ज़्यादा इसी हवाले से। वो इन चीज़ों का अंग्रेज़ बहुत ख्याल रखता है। असल में हुआ ये है, हमें मुगालते में डाल दिया गया है, खुद नफ़ा पा लिया गया है, हमें कंफ्यूज कर दिया है, हम भटक रहे हैं, गोल गोल घूमे जा रहे हैं, और ख़ुद वो अपना ट्रैक उन्होंने सीधा किया हुआ है। बिल्कुल सही है। अच्छा, कुछ लोगों ने बड़े मुख्तलिफ सवालात भेजे। एक तो सवाल यही जो ज़्यादा कॉमन सवाल हैं, वो शादी की बंदिश और रुकावट, या कोई कहता है कि जादू। एक तो कोई भी काम ना होना तो हम कहते हैं जादू हो गया। तो ये वो शादी की बंदिश या इन चीज़ों पे हम क्या कोई ऐसा अमल जो जादू ना भी समझ के जो है वो हम कुछ ऐसा पढ़ लें कि ये रुकावटें ख़वातीन की और लोगों की दूर हो जाएं, कोई ऐसा अमल बता दीजिए। मैंने 2 अमल बताए हैं। जी जी। एक कपड़े की गेंद का अमल, इसी मकसद के लिए। ये भी शादी की बंदिश तो आपने लफ्ज़ बंदिश है ना, वो बंदिश शादी की हो, वो रिस्क की हो, वो सेहत की हो, कोई भी हो, लफ्ज़ बंदिश है, उसके रुख है। अच्छा, वो रिश्तों की तरफ कर दिए जाए, ठीक, वो रिस्क की तरफ कर दिए जाए, वो सेहत की तरफ, चीज़ एक है। देखिए, वही रिवाल्वर है, वो जिसकी तरफ कर दिए जाए गोली वहीं जाएगी, ठीक है। ये जो, और दूसरा जो इन्नहुम यकीदून कैद, ये सूरत वस्समाए वत्तारिक, सूरत तारिक की आयात मैंने बताई हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इसमें जितनी बंदिश सख्त मालूम हो। अच्छा, एक चीज़ आपने अभी बयान की कि ये कैसे पता चले कि ये बंदिश है, और बाज़ औक़ात हमें बंदिश होती भी नहीं, हम कहते हैं जादू ही जादू। हम हाँ जादू है या कोई ऐसे इसमें। आप ये आयत मुबारक वो हैं जो जादू नहीं भी है ना, ये नज़र बद का काट है, ये आयत, ये जादू का काट है, ये बंदिश की काट है, ये बीमारियों की काट है, जैसे मैंने अर्ज़ किया ना, भेड़, सांप वगैरह। ये आयत मुबारक बहुत ज़्यादा पढ़ें। जब देखें कि मामला बहुत संजीदा है तो फिर हर नमाज के बाद 25 बार पढ़ें, और बहुत डूब के पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें। आम हालात में सुबह शाम पढ़ें, लेकिन अगर कोई ऐसा आपको लग रहा है, कोई खटका है ऐसा, तो फिर वो हर 5 नमाजों के बाद जो है वो ये आयत पढ़ी जाए। बिल्कुल ठीक है। एक मैं चीज़, जी जी जी, आपने शादियों के बंदिश की बात की थी जी, अभी, शादी में रुकावट, हाँ जी, रुकावट बंदिश। सूरतुल अहज़ाब सब्ज़ कागज़ पे लिखे, सब्ज़ कागज़ पे सूरतुल ये अहज़ाब, शीट मिल जाती है, जी 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 जी, सब्ज़ कागज़ पे लिखे सूरत अहज़ाब, ज़ेर ज़बर ना दें, कोई हर्ज नहीं, कोई बात नहीं। सब्ज़ कागज़ पे लिखे, उसे किसी उस खातून के, मर्द के जिसकी शादी, उसके कपड़े में लपेट के किसी अलमारी में, किसी बॉक्स में, उसके सिरहाने कहीं रखते हैं। सूरतुल अहज़ाब ये शादियों के लिए बहुत आज़मूद है, अल्लाह लिख के रखते हैं, नीचे उसका नाम, उसकी वालदा का नाम। वालदा का नाम।